امریکہ کے اندر ایک دفعہ 1 گھنٹے کے لیے لائٹ کا فالٹ ہوا تھا، تو چند جگہوں پر لاکھوں ڈالر کی چوریاں ہو گئی تھی کیونکہ کیمرے بند ہو گئے۔ لوگوں نے سمجھا اب دیکھنے والا کوئی نہیں، چوری ہو گئی۔ اسلام بڑا حسین مذہب ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ بھی بند ہو سکتی ہے، انسان بھی سو سکتے ہیں، تو اس رب سے ڈر جا جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ ایک پکا کیمرہ تیرے اوپر فٹ ہے تو اس کا خیال کر۔ جب لوگ لوگوں سے ڈر کے نیکی کرتے ہیں تو وہ جزوی طور پر نیک ہوتے ہیں، وقتی طور پر۔ اتنی دیر لوگ موجود رہیں گے نیک رہیں گے، اور جب لوگوں سے اوجھل ہو جائیں گے پھر حالات خراب ہو جائیں گے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ نیک کون ہوتا ہے؟ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ یہ میرا خیال ہے ویڈیو والا ویڈیو دے ہی دے گا، آپ تھک نہ جائیں، ایک ہاتھ کھڑا رکھ کے یہ آپ کو دے دے گا انشاءاللہ تعالی۔ میرا خیال ہے کہ خیر والا معاملہ ہے، مل جائے گی آپ کو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ تھک جائیں گے، اور ضروری تو نہیں نا ہر آدمی کو کیمرے کی آنکھ سے دیکھنا، کبھی کبھی ڈائریکٹ بھی دیکھ لینا چاہیے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پھر وہ میسج آتے رہتے ہیں تو پھر بندہ وہ بھی پڑھنے لگ جاتا ہے تو الجھ جاتا ہے، اس لیے تھوڑی دیر توجہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ لائٹیں کم از کم بند کر دیں، آنکھوں میں پڑتی ہیں۔ میرے بھائی، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ نیک کون ہوتا ہے؟ نیک کون ہوتا ہے؟ جو مائک کے آگے آ کے بڑی اچھی اچھی باتیں کرے، پگڑی بڑی صاف باندھے، جو لوگوں پہ یہ روب ڈالنے میں کامیاب ہو جائے کہ میں تم میں سے اچھا ہوں۔ نیک کون ہوتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے، نیک وہ ہوتا ہے جس کی تنہائیاں صاف ستھری ہوتی ہیں، تنہائی جس کی پاک صاف ہو۔ لوگوں کے سامنے تو سارے نیک ہوتے ہیں، کسی کی شادی میں اس لیے جاتے ہیں کہ برادری ناراض ہو جائیں گے کہ خود ہم اس کے ہاں گئے تھے تو یہ آیا کیوں نہیں۔ ہم تو بھائی تعزیت کرتے ہیں لوگوں سے ڈر کے۔ یاد رکھو یہ زمانہ بھگا کے تھکا دے گا، یہ راضی نہیں ہوگا۔ اب بھاگتے رہیں، لوگ دیواروں تک، قبروں کی دیواروں تک چلے گئے، پر یہ دنیا کی محبت اس طرح کی ہے جس طرح بھیڑوں کی محبت ہوتی ہے۔ اس طرف والی بھیڑوں کو گھیر کے لاؤ تو ادھر والی نکل جاتی ہیں، ادھر والی کو گھیر کے لاؤ تو ادھر والی۔ یہ مولا علی شیر خدا کا فرمان ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے یہ نکل جائیں گے۔ کب تک بندوں کو راضی کرو گے؟ کب تک راضی کرو گے؟ ادھر والے رشتہ داروں کو ناراض کرو گے، راضی کرو گے تو ادھر والے ناراض ہو جائیں گے، ادھر والے دوستوں کو راضی کرو گے تو پیچھے والے بگڑ جائیں گے۔ تو حضور پھر کیا کریں؟ آپ فرمانے لگے ایک رب کو راضی کرو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ فرمایا اگر رب رحمان تم سے راضی ہو گیا تو لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا فرما دے گا، پھر لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت۔ اللہ کا خوف پیدا کریں، ڈرا کریں اللہ تعالیٰ سے، یہ ذہن بنائیں کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ نیک کون ہوتا ہے؟ پرہیزگار کون ہوتا ہے؟ نماز پڑھنے والے کو نمازی کہتے ہیں، نیک نہیں کہتے۔ حج کرنے والے کو شریعت نے اسے حاجی کہا ہے، پرہیزگار نہیں کہا۔ زکوٰۃ دینے والا، صدقہ دینے والا سخی ہے، پرہیزگار۔ پرہیزگار کس کو کہتے ہیں؟ متقی کس کو کہتے ہیں؟ جو گناہ سے بچتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو محتاط زندگی گزارتا ہے، جو بے تکے جملے نہیں بولتا، جو بے تکی سوچے نہیں سوچتا، جو فضول سوالات نہیں کرتا، جو مبہم زندگی نہیں گزارتا، جو اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا، جو کبھی بھی اس رستے پہ نہیں پڑتا جس رستے پہ اسے کوئی کام نہ ہو، جو بڑھ بڑھ کے آگے اپنا آپ دکھاتا نہیں، جو ہر روز بھاگ بھاگ کے اس طرف نہیں ہوتا کہ کوئی مجھے بھی جاننے لگ جائے، کوئی مجھے بھی سمجھنے لگ جائے، وہ متقی نہیں۔ متقی تو وہ ہے جو گناہ سے بچے، اللہ سے ڈرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ سے نکلا ایک سفر کے لیے، میں نے کچھ کھجوریں، کچھ سرکہ، کچھ خشک چیزیں ساتھ رکھ لیں کیونکہ سفر لمبا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں ابھی کچھ فاصلہ میں نے مدینے کا طے کیا تو ایک صحرا آیا، دوپہر کا وقت ہو گیا تو میں کھانا کھانے لگا۔ رمضان کا مہینہ نہیں تھا، محرم سفر کے ایام چل رہے تھے۔
میری باتیں سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ حضرات کو؟ سب کو آ رہی ہے؟ اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے۔ کہتے میں دوپہر کے کھانے کے لیے وہاں رکا، میں نے وہ کھجوریں نکالی، سرکہ نکالا، کھانے لگا تو ایک چرواہا بکریاں چراتا چراتا آ گیا۔ وہ نوجوان تھا، اس کے چہرے پر میں نے بڑی روشنی دیکھی، غریب آدمی تھا، بکریاں چراتا تھا۔ ہم لوگ بھی جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو کوئی آ جاتا ہے تو اس کو دعوت دیتے ہیں، بھئی آ جا تو بھی کھانا کھانے۔ کہتے میں نے اسے کہا کہ میاں آ جا روٹی کھا لو۔ کہنے لگا نہیں، اللہ آپ کو جزا دے، میرا دل چاہتا تھا کہ کوئی میرے ساتھ کھا لے۔ اللہ کے بندوں کی خواہش ہوتی ہے نا کوئی مہمان مل جائے۔ فرماتے میں نے دوبارہ کہا بھئی آ جاؤ کھا لو۔ کہنے لگا نہیں حضور اللہ آپ کو جزا دے۔ میں نے دوبارہ تیسری دفعہ اصرار کیا، میاں تھوڑی سی کھا لے۔ کہنے لگا حضور اصرار نہ کریں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ آج مزدور جو ہے نا ان سب نے رٹا لگا کے یہ سبق یاد کیا ہے کہ میں چونکہ محنت کرتا ہوں تو میں نام ہی رکھوں تو خیر ہے۔ رمضان کے روزے بھی مزدور چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کسی شخص پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ اٹھا نہ سکے۔ رب بندوں سے پیار کرتے، اسے پتا تھا انہوں نے مزدوریاں کرنی ہیں۔ مزدور روزہ رکھ کے دیکھے، وہ دیکھے اسے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حضور نے تو کہا صوم تصحو، تم روزہ رکھو اللہ تمہاری صحت میں اضافہ کر دے گا، یہ تو تندرستی والا کام ہے۔ کہنے لگا حضور روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا پتہ کروں کہ صرف روزے دار ہے کہ نیک بھی ہے، صرف روزے دار ہے کہ نیک بھی ہے، صرف نمازی ہے کہ نیک بھی ہے، صرف حاجی ہے کہ اللہ سے بھی ڈرتا ہے، ذرا دیکھوں تو صحیح، آزماؤں۔ آپ فرماتے میں اٹھ کے قریب گیا، کھانا میں نے کھا لیا تو بکریاں تھی اس کے پاس، 300-400 بکری چرا رہا تھا۔ تو ایک بکری کی پشت پہ میں نے ہاتھ پھیرا، میں نے کہا بیچو گے؟ بیچو گے بکری؟ کہنے لگا حضور میں چرواہا ہوں، دیہڑی پہ کام کرتا ہوں، مزدوری لیتا ہوں، ان کا مالک تو کوئی اور ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں تو پہلے دیکھنا چاہتا تھا کہ نیک بھی ہے کہ نہیں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بکریوں کے مالک سے کہہ دینا ایک بکری بھیڑیا لے گیا ہے، کہہ دینا مالک سے۔ تو آپ فرماتے ہیں جب میں نے اسے دیکھا نا تو غریب تھا، پھٹے ہوئے کپڑے تھے۔ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کہنا کہ بھیڑیا لے گیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اس کا میں نے چہرہ دیکھا تو داڑھی پر ریت پڑی ہوئی تھی، سر پہ ریت تھی، کپڑے پرانے تھے، مکان بھی کچا ہوگا لیکن اس کے نظریات اتنے پختہ، باتوں میں اتنا اثر۔ فرماتے اس نے غور سے میرا چہرہ دیکھا اور پھر اس نے بکریوں کو چھڑی ماری اور بکریاں چلنے لگیں۔ وہ میں نے کہا میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ تو کہنے لگا حضور میں بکریوں کے مالک کو تو کہہ دوں گا بھیڑیا لے گیا ہے، اور جب کائنات کا مالک پوچھے گا تو پھر کیا جواب دوں گا؟ جب عرش کا مالک پوچھے گا تو پھر کیا جواب دوں گا؟ اللہ بھی تو پوچھے گا نا، تو اللہ کو کیا بتاؤں گا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ، ایک تقریر ہوتی ہے، میں لچھے دار خطاب کروں گا، میں بڑا زبردست اثر ڈالوں گا، آپ او بھائی زیادہ انقلاب تو عمل سے آتا ہے، زیادہ انقلاب تو عمل سے آتا ہے، زیادہ تو 2 منٹ میں لوگ انقلاب۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اس نے کوئی تقریر نہیں کری، تقریر بھی اثر کرتی ہے، اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے، یہ بھی دل صاف کر جاتی ہے، اس میں شک نہیں، لیکن جو عمل کے ساتھ تاثیر ہوتی ہے اس کا تو حسن ہی نرالا ہے۔ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو کہتے وہ ایک جملہ اس نے کہا کہ اللہ پوچھے گا تو کیا جواب دوں گا؟ تو آپ فرماتے ہیں میں کانپنے لگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، اور یہ وہ شخص ہے جن کو نبی پاک نے کہا رجل صالح، عبداللہ بن عمر نیک آدمی ہے، حضور نے کہا نیک آدمی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں سفر پر نہیں گیا بلکہ میں وہیں سے واپس ہو لیا اور میں سیدھا اس شخص کے میں نے مالک کا پتہ کیا کس کی بکریاں چراتا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے معلومات کر کے پہلے وہ غلام خریدا، پھر وہ 400 کے لگ بھگ بکریاں خریدیں، پھر میں نے اسے بلا کے وہ بکریاں تحفے میں دیں۔ تو مجھے کہنے لگا یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ سورہ طلاق میں فرماتا ہے کہ تم مجھ سے ڈر جاؤ، میں ہر مشکل سے نکلنے کا تمہیں راستہ دے دوں گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور تمہیں وہاں سے روزی دوں گا جہاں سے تمہارا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوگا۔ فرمایا تو چونکہ اللہ سے ڈرتا تھا تو یہ رب کریم نے تجھے روزی عطا فرمائی ہے، یہ بکریاں اب تیری ہیں۔ بھائی خدا را
اللہ سے ڈرنا سیکھیں، رب کریم کا خوف پیدا کریں۔ آپ یقین کریں، میں پولیس کی بات نہیں کرتا، ایم این اے کی، ایم پی اے کی بات نہیں کرتا، لیکن غریب بھی جب اپنی بہو کو تانا دینے پہ آتا ہے تو حوصلہ نہیں کرتا، ایک آدھ بات پہ صبر نہیں کرتا۔ غریب کے ہاتھ میں بھی جب ڈنڈا آتا ہے اور کسی غریب سے جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو وہ بھی پھاڑ دیتا ہے سر اور توڑ دیتا ہے ہڈیاں۔ ہم بڑے سخت ہوتے، ذرا تھوڑی دیر سائلنٹ کر دے موبائل، اللہ آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ سنیں میرے عزیز، خوف خدا پیدا کریں، لفظوں پہ پابندی لگانا سیکھیں، ایسے جملے زبان سے ادا نہ کریں جو سامنے والے کو ساری رات سونے ہی نہ دیں۔